حاضرین کرام، ماہ محرم الحرام کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہ گار نے حاصل کیا ہے۔ باری تعالیٰ جل شانہ نے اس آیہ کریمہ میں ہر اہل ایمان سے خطاب فرمایا ہے، وہ مرد ہو یا عورت۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا اور امت نبی آخر الزمان بنایا۔ اس پر جتنا اللہ کا شکر کریں وہ کم ہے۔ ساری زندگی صرف یہی شکر کرتے رہیں کہ ہم امت محمد رسول اللہ میں ہیں، تو پھر بھی شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے خاندان کے ایک بزرگ جن کا ہم نے بھی یہ کلام پڑھا ہے، میرے والد ماجد کے حقیقی نانا ہیں، عظیم صوفی بزرگ گزرے ہیں 85 سال پہلے کراچی میں۔ ان کی نعت کا ایک شعر ہے، شکرانہ ادا کیوں کر ہم سے ہو مسلمانوں، ہم سے کیسے شکر ادا ہو اے مسلمانوں، شکرانہ ادا کیوں کر ہم سے ہو مسلمانوں، ہم نعمت دیں پائے اعلان محمد سے، ہم نعمت دیں پائے احسان محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے شکرانہ تو ادا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نے دین اسلام کی نعمت پائی۔ یہ شعور کی بات ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا یہ تو ہے ہی قابل فخر بات، لیکن اس کا شعور رکھنا، احساس کرنا اور شکر کرتے رہنا، یہ بڑی بات۔ تو آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنی جانوں کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، نارا، آگ سے۔ کون سی آگ؟ یہ دنیا کی آگ تو کوئی بھی چیز نہیں ہے اس کے نزدیک۔ رات دن ہم سنتے ہیں آگ لگ گئی، ادھر آگ لگ گئی، ادھر آگ لگ گئی، تو آگ سے ڈر لگتا ہے، اور یہ طبعی بات ہے، کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ یہ طبعی بات ہے کہ بندے کو آگ سے ڈر لگتا ہے اور آگ سے بچنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسا تو کوئی حکم نہیں ہے کہ آگ میں کود جائے بندہ۔ ہاں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور کوئی آگ میں گر بھی گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بچا سکتا ہے، ورنہ آگ کی خاصیت یہ ہے کہ آگ چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پانی اگر گرم ہو تو اگرچہ وہ خود آگ نہیں ہے، مگر آگ پر گرم ہوا تو اس کے اندر آگ کی خاصیت آ جاتی ہے کہ جب کوئی گرم پانی میں، ابلتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈال دے تو ہاتھ جل جائے گا، یا وہ گرم پانی اوپر گر جائے تو جہاں گرے گا وہ حصہ جل جائے گا۔ یہ خاصیت ہے آگ کی اور آگ سے ابلتے ہوئے پانی کی۔ تو دنیا کے آگ کی یہ خاصیت آپ دیکھ لو کہ کیا ہے، کہ جو کوئی آگ میں جھلس جائے وہ اگر زندہ بھی رہے
تو زندہ درگور رہتا ہے، ورنہ اگر آدھے سے زیادہ جسم جھلس جائے، جل جائے تو مر بھی جاتا ہے۔ دنیا کی آگ سے، مثال کے لیے بتایا میں نے، تقابل کے لیے، کمپیریزن، کہ ایک یہ آگ ہے جو گلیوں میں، محلوں میں، عمارتوں میں لگتی رہتی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ کہیں آگ لگ جائے تو اذان دو۔ اذان جو ہے وہ آگ کو بجھانے کی تاثیر رکھتی ہے۔ اذان کی جو مختلف مواقع ہیں، بچے کی پیدائش کے موقع پر، کسی وبا کے موقع پر، یا کوئی فتنہ و فساد کے موقع پر، ایسے ہی کہیں آگ لگ جائے تو اذان دی جائے، اس کے اندر یہ تاثیر ہے، کیونکہ آگ کا لگنا اس میں شیطان کا بھی دخل ہے، تو اسی لیے اذان کے اندر یہ تاثیرات ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبر پر بھی اذان کے لیے حکم دیا، حالانکہ یہ کوئی شرعی بات نہیں ہے، ایسا حکم عام نہیں ہے، مگر خاص حکم دیا کہ اذان دی جائے۔ کیوں دی جائے؟ کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے اور نکیرین اس سے سوالات کرتے ہیں تو اس وقت ابلیس لعین اس کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو بہکائے، جواب نہ دے سکے، تو اذان کا حکم دیا کہ اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ شیطان جہاں اذان ہوتی وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو مقصد یہ تھا بتانے کا کہ آگ لگتی رہتی ہے دنیا میں، یہاں اللہ نے فرمایا کہ آگ سے بچاؤ، تو وہ آگ جس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا وہ یہ دنیا کی آگ نہیں ہے۔ بچنے کا تو یہاں بھی حکم ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بچاؤ، یہ تو ہے، لیکن اصل حکم جو یہاں پر ہے وہ کیا ہے؟ اس آگ سے بچاؤ جو دوزخ کی ہوگی، جو جہنم کی ہوگی۔ دعا بھی ہم مانگتے رہتے ہیں اور وہ قرآنی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو وہ آگ کے عذاب کا جو اشارہ ہے وہ دوزخ کی آگ کی طرف ہے۔ اب دوزخ کسی نے دیکھی نہیں ہے، یہ آگ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں رات دن، ہے نا، دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، مگر وہ آگ جو دوزخ کی ہوگی وہ ابھی ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی، کیونکہ دوزخ کا مشاہدہ ہمیں نہیں ہوا، جنت کا مشاہدہ بھی ہمیں نہیں ہوا، تو ہمیں نہیں پتا کہ جنت کے معاملات احوال کیا ہیں اور دوزخ کے احوال کیا ہیں۔ لیکن باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرف توجہ دلا دی ہے کہ اگرچہ تم نے دیکھی نہیں وہ آگ، مگر اللہ تمہیں توجہ دلا رہا ہے کہ اس آگ سے بچنے کی کوشش کرتے رہو، خود بھی اور اپنے آل اولاد کو بھی بچانے کی کوشش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، یعنی اللہ اور رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارو، نافرمانی تمہیں دوزخ کی آگ کی طرف لے جائے گی۔ روگردانی، سرکشی، غفلت، یہ تمہارے لیے زہر قاتل ہے، تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے، تمہارے اہل و عیال کے لیے۔ اور اس میں اس طرف بھی اشارہ آ گیا
کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ. اور اس طرف توجہ دلا دی کہ بندے کا کام صرف اپنی جان کی ہی فکر کرنا نہیں ہے، یعنی نفسا نفسی جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ صرف اپنی فکر کرو، نہیں، بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی بھی فکر کرو. ایک حدیث پاک ہے، خیر الناس من ينفع الناس. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے، فائدہ پہنچائے. خیر الناس من ينفع الناس. بہت بڑے صوفی بزرگ، عالم فاضل شیخ گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ترکی میں جن کا مزار اقدس ہے. آپ نے بھی اس حدیث شریف، یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے، خیر الناس من ينفع الناس، اس کی روشنی میں اپنا ایک شعر فرمایا ہے. ہر کے نیکی می کند در حق ناس، بہترین مردما اورا شناس. بڑا زبردست شعر فرمایا آپ. ہر کے نیکی می کند در حق ناس، ہر وہ شخص جو لوگوں کے حق میں نیکی کرے، بہترین مردما اورا شناس، اس کو لوگوں میں بہترین بندہ سمجھنا. کیوں؟ کہ بھائی ایک محاورہ ہے کہ اپنے پیالے کی تو ہر کوئی خیر مناتا ہے، بہتر بندہ وہ ہے جو دوسرے کے پیالے کی بھی خیر منائے. اپنے ڈول میں سے دوسرے کے ڈول میں بھی پانی ڈال دے. یہ مثالیں حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں نیکی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایک تو تم خود اپنے آپ کو بھی بچاؤ، خود بھی کوشش کرو کہ کوئی ایسا کام تمہاری عمر میں، تمہاری زندگی میں، جتنی عمر تم کو اللہ نے بخشی ہے، ایسا نہ ہو جو تمہیں بجائے جنت کے جہنم کی طرف لے جائے، چاہے کچھ ہی وقت کے لیے صحیح. فقہاء نے فرمایا ہے کہ اول تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مسلمان دوزخ میں نہیں جائے گا، دوزخ تو کافروں کے لیے تیار کی ہے اللہ نے، اور اگر بطور امتحان کے عارضی طور پر چلا بھی گیا تو واپس نکال لیا جائے گا. اس کی علماء نے تصریح کر دیا کہ دائمی طور پر دوزخ میں نہیں رہے گا، صرف ایک سزا کے لیے اس کو ڈال دیا جائے گا اور پھر نکال دیا جائے گا. لیکن ہمارا کیا عقیدہ ہے اور امید کیا ہے کہ سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالی ہم کو دوزخ سے بچائے گا. حضور کی شفاعت گناہگاران امت کے لیے میدان محشر میں کام آئے گی. شفیع المذنبین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چنانچہ اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی عبادات، ریاضات، ذکر اللہ، تلاوت قرآن، حج و عمرہ، زکوٰۃ و خیرات، یہ سب باتیں، یہ سب اعمال حسنہ وہ ہیں جو تمہیں دوزخ سے بچانے والے ہیں، دوزخ کی آگ سے. اور ان کو فراموش کر دینا، غافل ہو جانا، صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ تو نام کا ہو گیا نا. کام کا کیا ہے؟ کام کی بات یہ ہے
کہ جتنی عمر اللہ نے دی ہے ہوش سنبھالتے ہی لگ جاؤ اللہ کی طرف. ففروا الی اللہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا دوڑو اللہ کی طرف. فاسعوا الی ذکر اللہ، فرمایا اللہ کی یاد کی طرف کوشش کرو، تو خود بھی کرو اور اپنی اولاد کو بھی کرو. اس میں بیوی بچے داخل. ایک حدیث پاک تو یہ ہے کہ ہر ایک بندہ اپنے ماتحت کے لیے نگہبان ہے، سب آرڈینیٹ جو اس کے ہاتھ کے نیچے ہوں، جیسے افسر اس کے نیچے جو بندے ہوں یہ افسر ان کا نگہبان. گھر کا سربراہ اپنے بیوی بچوں کا نگہبان، عورت شوہر کے مال کی نگہبان، مالک اپنے غلاموں کا نوکروں کا نگہبان. اس طریقے سے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ سب اپنے اپنے ماتحتوں کا جائزہ لیں کہ وہ کوئی غلط تو نہیں کر رہے. اگر غلط کر رہے ہیں تو ان کو سمجھائیں، پہلے تو خود سمجھیں. ایک باپ اگر بچے کے سامنے شراب پیے تو بچے کو کیسے روکے گا شراب پینے سے؟ باپ اگر بچے کے سامنے سگریٹ پیے تو بچے کو کیسے منع کرے گا کہ سگریٹ نہ پینا؟ باپ اگر جوا کھیلے تو بچے کو کیسے منع کرے گا کہ جوا مت کھیلنا؟ پہلے تو خود کو صحیح کرنا پڑے گا نا. پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ خود صحیح ہو جائے تاکہ اس کو دیکھ کر بچے بھی صحیح ہو جائے، اولاد بھی صحیح ہو جائے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بچے کی تربیت ان کے مہد سے شروع ہو جاتی ہے، جھولے سے، ماں کی گود سے تربیت شروع ہو جاتی ہے. جس طرح کی ان کی سوچ ہوتی ہے، عقل، اس کے حساب سے تربیت شروع ہو جاتی ہے. جو وہ پڑھتے رہتے ہیں پھر شعور آتا رہتا ہے، لیکن سیکھنے کا عمل وہ شروع ہو جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد. اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ ڈال دیتا ہے ایک شعور ان کے عمر کے مطابق کہ وہ سیکھتے رہتے ہیں. تو اس وقت سے بچوں کو سکھاؤ. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی طرف راغب کرو، نماز کی رغبت دلاؤ، اپنے ساتھ لے جاؤ، یا گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہو تو اپنے ساتھ نماز پڑھاؤ. 7 سال کا ہو جائے. اور پھر فرمائے جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو، مارو، حدیث میں حکم ہے. یعنی وہاں تمہیں اجازت ہے. کیوں؟ کہ تم اسے ایک نیک کام کی طرف لگا رہے ہو، فرض عبادت کی طرف متوجہ کر رہے ہو. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادات میں روزانہ ہے اور 5 وقتہ ہے. یہ نہیں کہ کبھی کبھی ہے. حالانکہ فرض عبادت تو ایسی بھی جو صرف سال میں ہوتی ہے، رمضان کے روزے. ایسی بھی فرض عبادت جو زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے، وہ حج ہے، صرف ایک بار فرض ہے بس. مگر نماز وہ روزانہ ہے. اس لیے تمام عبادات میں سے نماز کے لیے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو شوق دلاؤ، چلو بچے نماز پڑھو. اگرچہ اس کو پڑھنا نہ بھی آئے تو صرف حرکات و سکنات سے ہی شروع کرے تاکہ اس کو عادت پیدا ہو کہ یہ بھی کوئی عمل ہے دین اسلام میں، ہے نا، یہ بھی ایک عبادت ہے، اس کو پتہ چلے. پھر جب 10 سال کا ہو جائے تو فرمایا اگر نہ پڑھے تو پھر سختی کرو. اسی طرح حلال و حرام کے معاملات ہیں. جب یہ فرما دیا قو انفسکم وعلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو اور اپنے اہل کے اندر بیوی بچے آ گئے،
ماتحت آگ ہے، ان کو آگ سے بچاؤ. تو آگ سے مراد دوزخ کی آگ بہت شدید ہوگی، اللہ معاف کرے، اس سے بچاؤ، روکو. حلال و حرام کی طرف ان کو توجہ دلاؤ، حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ تمیز سکھاؤ. نہ خود حرام کماؤ نہ ان کو حرام کھلاؤ. باپ اگر حرام کمائے گا اور گھر میں حرام کمائی لائے گا تو بچہ بھی وہی کھائے گا. اب جو بچہ نابالغ ہے اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں، اس کا نان و نفقہ بچہ ہو یا بچی وہ تو باپ کے ذمے ہے، بلکہ بیوی کا نان و نفقہ بھی شوہر کے ذمے ہوتا ہے. چنانچہ جو کچھ وہ کمائے گا اگر حرام کما رہا ہے تو گھر میں لا کے حرام کھلائے گا. تو قصور کس کا ہوا؟ گھر والے کا، سربراہ کا، وہ حرام لایا. ہاں اگر بیوی سمجھدار ہے تو اسے روکے کہ ایسا مت کرو، حلال کماؤ، حلال کھلاؤ، حلال پہنو. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ ایک شخص دعا کرتا ہے، کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، دعا میں رب کو پکارتا ہے، اور فرمایا اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، تو اللہ دعا کیسے قبول کرے؟ حدیث پاک کہ یا رب یا رب یا رب، یہ تو بچہ بھی کہہ سکتا ہے. یا رب کہنا کون سی بڑی بات ہے، الفاظ. لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یا رب کہہ رہا ہے، مگر کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، تو پھر یا رب کہنے کا کیا فائدہ ہوگا دعا میں؟ اور اللہ تمہاری دعا کیوں قبول کرے؟ تم نے اللہ کے حکم کو کہاں مانا؟ اللہ اور رسول کے اطاعت کہاں کی؟ نہیں کی. اس لیے اس طرف توجہ دو. چنانچہ یہ جو بیان ہو رہا ہے اس آیت شریفہ کے بارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ نے فرمایا کہ اس آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اولاد کو، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اب دنیا کی آگ تو جلتی ہے لکڑیوں سے یا گیس سے، یہی دیکھتے ہو نا آپ، یا تو گیس سے آگ جلتی ہے چولہے میں، یا پھر آپ لکڑی جھونکو تو آگ پکڑ لے گی. مگر اللہ فرما رہے دوزخ کی آگ جو ہے وہ لکڑیوں سے نہیں، آدمی اور پتھروں سے جلے گی. کس طرح؟ آدمی ہوں گے کفار، کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا اور ان سے آگ کو بھڑکائے گا. دوزخ کی آگ کفار سے بھڑکے گی، غیر مسلموں سے اللہ تعالیٰ آگ کو بھڑکائے گا. اور پتھر سے مراد مفسرین نے فرمایا وہ جو بت ہوتے ہیں جو خود لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور معاذ اللہ ان کی پوجا کرتے ہیں، اور بتوں کو طرح طرح کے ناموں سے پکارتے ہیں. فلاں فلاں بت جیسے عہد جاہلیت میں تھے، لات، منات، حبل، یہ تھے نا نام تھے بتوں کے. کعبۃ اللہ شریف میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو ایسے بتوں سے اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو بھڑکائے گا. اور اس وقت اللہ نے فرمایا کہ علیہا ملائکۃ، ان پر فرشتے مقرر ہیں، غلاظ شداد، بڑے سخت فرشتے ہیں. یعنی فرمایا جو دوزخ کے فرشتے ہیں نا، کیونکہ فرشتے الگ الگ ہیں، رحمت کے فرشتے الگ ہیں اور عذاب کے فرشتے الگ ہیں. صلاۃ و سلام کے فرشتے بارگاہ رسالت میں روزانہ رات دن آتے رہتے ہیں، وہ الگ ہیں.
ہمارے کاندھوں پر فرشتے ہیں کرامن کاتبین، وہ الگ ہیں. منکر نکیر فرشتے جو قبر میں آتے ہیں وہ الگ ہیں. تو فرشتوں کے الگ الگ کلاسیفیکیشن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو جو عذاب کے فرشتے ہیں ان کے بارے میں یہ فرما دیا کہ وہ ایسے ہیں کہ ان کو رحم نہیں آئے گا. وہ شدت والے فرشتے ہیں. اس وقت اگر کوئی معافی بھی مانگے گا وہ معاف نہیں کریں گے، رحم نہیں کھائیں گے. آگ میں ڈالنے سے پھینکیں گے اٹھا کر آگ میں، دوزخ میں. چنانچہ وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. فرمایا جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے. یعنی یہ تو بندے ہیں کہ سن کر بھی اڑا دیتے ہوا میں. ہے نا بندے ایسے کہ فرمان سنتے ہیں اللہ کا رات دن، قرآن کا فرمان، حدیث کا فرمان، مسجدوں سے فرمان، ٹی وی سے فرمان، اخبارات میں فرمان، یعنی کہ فرمان خداوندی ادھر ادھر سے سنتے ہی رہتے ہیں، مگر عمل وہی کرتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، جو ماننے والا ہوتا ہے. نہیں تو ایک مخلوق ہے اللہ کی دنیا میں جن کو پرواہ ہی نہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. وہ بس لگے ہوئے دنیا کی عیش و عشرت میں. مگر اللہ فرماتا ہے یہ جو فرشتے ہیں نا عذاب کے، یہ اللہ کو حکم ٹالنے والے نہیں ہیں. ان کو تو اللہ نے جو حکم دے دیا اسی پر چلے ہیں، لکیر کے فقیر کی طرح. بس جو اللہ نے فرمایا اس کو مانیں گے اور جو حکم دے دیا اللہ نے وہی کریں گے. کسی کے التجا کرنے سے یا فریاد کرنے سے وہ رحم نہیں کریں گے جو عذاب کے فرشتے ہیں. تو آج کے جمعہ میں جو میں نے یہ مختصر وقت ہوتا ہے، محدود وقت، اور بات تو بہت ہو سکتی ہے مگر سمجھنے والے اشارہ سمجھ جاتے ہیں، یعنی کہ محسوس کر لیتے ہیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے. کہ بس اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ آگ سے، دوزخ کی آگ سے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات پر عمل پیرا رہو. جہاں تک ہو سکے حکم مانو اللہ اور رسول کا، عبادت میں لگے رہو. بلکہ فرائض کے ساتھ ساتھ آپ دیکھو نا، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ سنن اور نوافل اس میں بھی لگ جاتے ہیں، مستحبات اس میں بھی لگ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کا راستہ بڑا وسیع ہے. صرف یہ نہیں کہ بس فرض ادا کر لیا ہو گیا کام، نہیں. ہم دیکھیں جمعہ پڑھتے ہیں، فرض تو صرف 2 رکعت ہے. اب جمعہ 2 رکعت سے تو ادا ہو جاتا ہے. اگر کسی نے 2 رکعت پڑھ لی تو کوئی عالم یہ نہیں کہے گا نہیں آپ کا جمعہ نہیں ہوا، ہو گیا جمعہ. لیکن جمعہ سے پہلے بھی 4 رکعت، جمعہ کے بعد بھی 4 رکعت، پھر بھی 2 رکعت، پھر بھی 2 رکعت. تو معلوم ہوا کہ سنتیں اور نوافل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو بندہ صرف فرض نہیں، اللہ کے رسول کے طریقے پر بھی عمل کر رہا ہے کہ جو اللہ کے رسول نے خود کر کے دکھایا اس پر بھی چلنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں یہی توفیق عطا فرمائے کہ جب تک ہمارے دم میں دم ہے اور سانس آ رہی ہے تو یہ سانسیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں گزریں اور اللہ کی عبادت میں گزریں. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.